السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. آج ایک بار پھر گریبان چاک ہوگا، مگر کالے کوٹ کا بھی اور کالی وردی کا بھی، ہمارے معاشرے کا بھی، شیروانی کا بھی، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہیں. اور آج ہم بات کریں ڈسکا کے سانحے کی، جہاں پہ 2 وکلاء کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا. اور یہ کسی عادی مجرم نے نہیں کیا، ایک کالی وردی، ایک محافظ، ایک پولیس کے اہلکار نے یہ کام کیا. ایک سرکاری اسلحے کے ساتھ 2 وکلاء پر گولیاں برسائی اور وہ جاں بحق ہو گئے. رانا خالد عباس جو ڈسکا بار کے صدر، اور ان کے ساتھی ایڈوکیٹ عرفان چوہان، جبکہ چند دوسرے لوگ ان کے ساتھ زخمی بھی ہوئے. یہ واقعہ آج صبح تقریباً 9:30-10 بجے کا ہے ڈسکا میں، جب یہ دونوں وکلاء ڈسکا تھانہ کے اندر موجود تھے کچھ شکایات کے حوالے سے، اور خاص کر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے کام کے حوالے سے ان کو کچھ شکایات تھی. اور ذاتی تلخ کلامی کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ایس ایچ او شہزاد وڑائچ جو تھانہ ڈسکا کے انچارج تھے، انہوں نے اپنے باڈی گارڈ سے بندوق چھین کر ان دونوں وکلاء پر گولیاں برسا دیں. اور جس کے بعد ڈسکا شہر جو ہے ایک میدان جنگ بن گیا. تحصیل میونسپل آفس، تھانہ اور دوسری جگہیں جو ہیں عوام نے اور وکلاء نے مشتعل ہو کر ان کو آگ لگا دی، اور وہاں پہ شدید احتجاج بھی ہوا، اور پولیس اور عوام کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ ابھی بھی کسی حد تک جاری ہے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی اس واقعے پر احتجاج کیا. اور صورتحال اب کچھ یوں ہوئی کہ جو سیشن جج ہیں انہوں نے ذاتی طور پہ ڈسکا تھانہ میں جا کر جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوائی ہے، اور وہاں پہ وکلاء کے نمائندے بھی موجود تھے، اور ڈی پی او کی موجودگی میں یہ ایف آئی آر بھی کاٹی گئی ہیں ایس ایچ او شہزاد وڑائچ اور دوسرے پولیس اہلکاروں کے ساتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پہلا واقعہ تھا؟ بالکل نہیں، یہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی جو ہے عام لوگوں پر پولیس کی وردی میں محافظوں نے گولیاں چلائی اور ان کی جانیں لی. اور کون نہیں جانتا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ گزشتہ سال جون جولائی میں جب یہ واقعہ ہوا، 14 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور الزام اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف جو اب بھی وزیر اعلیٰ ہیں اور اعلیٰ پولیس افسران پہ لگا، اور یہاں تک کہ وفاقی وزراء اور وزیر اعظم نواز شریف کو بھی ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا. بعد کی تحقیقاتی رپورٹ جو اب تازہ ترین آئی ہے اس میں تمام سیاستدانوں کو بڑی ذمہ قرار دیا گیا ہے، اور چند پولیس افسروں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس واقعے کے ذمہ دار تھے. مگر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ پولیس والے کیسے سرکاری اسلحے کے ساتھ لوگوں پر گولیاں برساتے ہیں، اور کیا اس میں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ یہ ہے ہمارا آج کا سوال. اور آج کے جو ہمارے خاص مہمان ہیں اشتر اوصاف علی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے قانون، انصاف اور انسانی حقوق کے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ٹیلی فون لائن پہ لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں پیر مسعود چشتی ایڈوکیٹ، ان سے بھی رابطہ کریں. مگر سب سے پہلے ہم رابطہ کریں گے حاجی احمد خان سے، جو کہ ہمارے نمائندہ وقت نیوز ڈسکا ہیں، اور ہم ان سے اپڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیا اور اس وقت کیا صورتحال ہے. حاجی احمد خان صاحب تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ سانحہ شروع کیسے ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ جی، آج صبح 10 بجے کے قریب عامر بشارت ایڈوکیٹ صاحب پی ایم دفتر آئے نقل برانچ میں ایک نکاح نامے کی نقل لینے کے لیے، لیکن وہ نکاح نامہ رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ سے اہلکار نے کہا کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، ہم دیکھیں گے اس کے بعد کریں گے، جس سے طلاق کلامی ہو گئی، جس پر وکلا نے ٹی ایم او کے عملے کو صدر کا نشانہ بنایا. پولیس کو کال کرنے پر ایس ایچ او تھانہ سٹی اپنے دیگر ملازمین کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا، جس کے بعد وکلا اور جی ایس ایچ او صاحب ڈی ایس پی دفتر آ گئے، جہاں ڈی ایس پی صاحب نے طلاق کلامی کا معاملہ رفع دفع کرا دیا. اس کے بعد یہ وکلا جو ہیں وہ ڈی ایس پی کے دفتر میں آ گئے تھے؟ جی اچھا. تو معاملہ رفع دفع کروا دیا. اس کے بعد ایس ایچ او صاحب اپنے عملے کے ساتھ تھانہ سٹی میں آ گئے، اور اسی دوران دوسرے وکلا بھی موقع پر پہنچ گئے اور احتجاج کرنے لگے. اور احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ ان کی طلاق کلامی ہو گئی، جس پر ایس ایچ او تھانہ سٹی ڈسکا شہزاد وڑائچ صاحب نے
نے فائرنگ کر دی. یہ فائرنگ کیسے کر دی؟ شہزاد وڑائچ کے پاس کیا اسلحہ تھا اور یہ فائرنگ کیا کی اور کتنی گولیاں چلائی اور جو جاں بحق ہوئے وکلا ان پہ کتنی گولیاں چلی؟ جب ایس ایچ او صاحب اپنے تھانے سٹی کے باہر کھڑے تھے دیگر ملازمین کے ساتھ تو وہاں سے وکیل جو ہے نا وکلا حضرات وہ احتجاج کرتے ہوئے جا رہے تھے تو نعرے بازی کرتے ہوئے جب ان کی پھر طرح اخلامی ہو گئی ایس ایچ او کے ساتھ اور جس پر ایس ایچ او صاحب نے ملازم سے اسلحہ لے کر فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں صدر بار رانا خالد احمد کو 3 گولیاں اور عرفان چوہان کو 1 گولی اور زید فیض ایڈوکیٹ کو 1 گولی لگی. اس کے ساتھ ایک راہگیر عباس مسیح وہ بھی گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا. یہ جو شہزاد وڑائچ ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے فائرنگ کرنے کے بعد اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا؟ یہ جب یہ فائرنگ ہوئی ہونے کے بعد مضروبین کو اسپتال لے جایا گیا. اس کے بعد مسلسل لوگ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ایس ایچ او صاحب اپنے تھانے کے اندر چلے گئے. تو پولیس نے ایف آئی آر فوری طور پہ کیوں نہیں کاٹی؟ ایس ایچ او کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اندر چلے گئے جب اعلیٰ حکام کے حکم پر ایس ایچ او صاحب کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حاجی احمد خان صاحب. حاجی احمد خان صاحب ہمارے نمائندہ وقت کا ساری صورتحال بتا رہے تھے. یہ تو ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد ایف آئی آر بھی کٹی اور جو کچھ شہر میں ہوا ظاہری بات ہے وہ بھی سب کے سامنے ہم نے دیکھا. آگ لگائی گئی ٹی ایم او کے آفس میں اور وکلا کی طرف سے بڑا جارحانہ انداز اپنایا گیا, پھر عام لوگوں نے بھی یہ سب کچھ کیا. تو یہ سب کچھ جو ہے کس کی ناکامی ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پنجاب حکومت کی شہباز شریف صاحب کی ناکامی ہے یا وفاقی حکومت نواز شریف صاحب کی ناکامی ہے؟ یہ ہمارے ہاں ایک فیشن ہو گیا ہے, ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم فوری طور پر ججمنٹ بھی دے دیتے ہیں, آپ مرتکب بھی قرار دیتے ہیں کسی کو. کبھی آپ کہتے ہیں ناکامی ہے, کبھی کہتے ہیں دھاندلی ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ ایک ماحول ہے اور اس ماحول کا میرے نزدیک وجوہات جو ہیں ان میں سے ایک ٹالرنس کی کمی ہے. ہم لوگوں کے فیوز چھوٹے ہو گئے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ روا روی, ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ برداشت کا مادہ کم ہونا جو ہے وہ آپ صرف ایک معاشرے ایک طبقے میں نہیں دیکھ رہے, آپ پورے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. یہ برداشت کا مادہ مقتول کے لواحقین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے لوگ قتل ہو جاتے ہیں دن دہاڑے پولیس کے ہاتھوں, وہ برداشت کا مظاہرہ انہیں کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹرینڈ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, جس کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. اور اس کو اریسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام ہے وہ ہے ہماری بچوں کی تربیت. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے اور ہمیں یہ کرنا ہے. تو کتنا ٹائم چاہیے؟ اب ان بچوں کی تربیت میں تو کافی ٹائم لگے گا نا, تب تک مزید لوگ اس عدم برداشت کی وجہ سے مارے جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. آپ جیسے اینکرز کا بہت بڑا رول ہے جو اس معاشرے کے اندر اس بات کو اس کی تائید کریں گے, اس کی بات کریں گے, اس کا اعادہ کریں گے. اور جب آپ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں, جب آپ کی بات سنتے ہیں, تو آپ ایک ایسا میسج ان کو دے سکتے ہیں تحمل کا اور یہ سب چیزوں کا. اب آپ دیکھیں ہوا کیا ہے کہ لائرز کا کام تو نہیں ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن کے اندر جائیں, اور پولیس کا بھی کام نہیں ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ نہ کرے اور وہ غیر مسلح وکیلوں پر گولی چلائے. ایبسلیوٹلی. اور جس طرح پتہ چلا ہے کہ یہ تو آٹومیٹک ویپن یوز ہوا ہے. اور کیوں یہ کس چیز کا غمازی کر رہا ہے؟ یہ غمازی کر رہا ہے جو ایک ٹریگر ہیپی لوگوں کی. سو دس ہیز ٹو بی اریسٹڈ. اچھا اشرف صاحب, آپ نے کہا کہ عدم برداشت جو ہے وہ ایک وجہ ہے ہمارے معاشرے میں, اور پھر میڈیا کا بھی کام ہے کہ وہ عدم برداشت کے اس رجحان کو اس کی حوصلہ شکنی کرے. مگر یہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ایک عادی مجرم تھے. 2006 میں بھی ان کے تشدد سے مبینہ طور پہ ایک حوالاتی ہلاک ہوا, وہ مقدمہ بھی چلا
اور مقدمے کے بعد یہ شہزاد صاحب جو ہیں وڑائچ صاحب یہ دبئی فرار ہو گئے. سپریم کورٹ کے حکم پہ شہزاد وڑائچ کو گرفتار کیا گیا اور پھر مدعی پارٹی پر دباؤ ڈال کے صلح کر لی گئی اور پھر اس کو واپس پولیس میں بھرتی کر لیا گیا. تو پھر اس کے بعد پنجاب حکومت کی تھوڑی بہت ذمہ داری نہیں بنتی یا شہباز شریف صاحب کی کہ وہ دیکھیں کہ ایسے افسران ان کی پنجاب پولیس میں کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں گے شہباز شریف صاحب نے فوری طور پہ ابھی یہ خبر جیسے ہی چلی انہوں نے ایک پازیٹیو قتل ہونے کے بعد فوری طور کے اوپر اس کے اوپر جو اس کا اریسٹ کا آرڈر اور باقی سب کام ہوئے. دیکھیے یہ ایک ازحد ضروری چیز ہے کہ جو ہمارے افسران جو پولیس اسٹیشنز کے اندر ہیں ان کی بھی پروفائلنگ کی جائے. اور یہ سب چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ اگر واقعی درست ہے تو بالکل یہ ان افسران کی نااہلی ہے جنہوں نے اس کی پروفائلنگ نہیں کی, اور جب انہوں نے اس کے ایس ایچ او تعینات ہونے کے متعلق کوئی بات کی ہوگی تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا انہیں. سو اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ آئی ایم شیور ایوری بڈی ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. یہ تو 2 وکیل مرے نا, آپ کہہ رہے ہیں ہر شخص کو جو سزا ملے گی. ایک آدمی کا قتل جو ہے انسانیت کا قتل, مگر جو ماڈل ٹاؤن میں 14 مرے ہیں اس کے اوپر پنجاب حکومت نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے. سارا جو اتنا بڑا اس کے اوپر جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی نے اس کے اندر پوری تحقیقات کی ہیں. ایک بار نہیں بنی, 2 دفعہ بنی. یہی بات تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ انفلوئنس ہوا یا کوئی ایسی بات, اور اسی لیے ان جے آئی ٹیز کی تشکیل دی جاتی ہے, کمیشنز بیٹھتے ہیں تاکہ معاملے کی تہ تک پہنچا جائے. تو یہ کیفری کردار تک پہنچیں گے. دیکھیں اگر ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو سزا دے دی جاتی تو آج پولیس والوں کو اتنی ضرورت ہوتی کہ 2 وکیلوں کو سر عام گولیاں مار دی جاتی. کیا وہ یا کیس بند ہو گیا ہے؟ کیا وہ کیس ختم ہو گیا؟ کیا ان لوگوں کو بری کر دیا گیا؟ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جسٹس وچ از رشڈ از جسٹس کرشڈ. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اشتر اوصاف علی جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے انصاف, قانون اور انسانی حقوق کے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں آج ہم دستکسانے کی بات کر رہے ہیں جہاں 2 وکلا رانا خالد عباس اور عرفان چوہان جاں بحق ہو کے ایک پولیس افسر کی فائرنگ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشتر اوصاف علی جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے انصاف, قانون اور انسانی حقوق کے حوالے سے. اشتر اوصاف صاحب, یہ آخر وکلا جو ہیں وکلا تحریک کے بعد کافی جارحانہ ہوتے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آج کا واقعہ ہے وہ میرے خیال میں پولیس گردی کی ایک بدترین مثال ہو سکتی ہے. جس طریقے سے ایک پولیس افسر نے ایک سرکاری پستول کے ساتھ دن دھاڑے 2 وکلا کو گولیاں ماری, غیر مسلح, بدترین, جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور افسوس مگر آخر یہ صورتحال اس نوبت تک صورتحال پہنچتی کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی کہ وکلا تحریک کے بعد تو وکلا آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں سرکاری دفتروں میں کلائنٹ کے ساتھ جا کے ان کے کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جیسے ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ نکاح نامہ رجسٹر کروانے کی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی, اس کام کے لیے بھی وکیل ساتھ ان کے جا رہا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو. وکیل کا کام تو میرے خیال میں عدالت تک محدود ہونا چاہیے, مگر جتنے زمینوں کے قبضوں کے بھی کیس ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وکیل ذاتی دلچسپی لے کے ذاتی طور پہ فریق بن جاتے ہیں اور پھر وہ خاص کر جو وکلا کے عہدیدار ہیں تنظیموں کے, وہ مقامی عدالتوں ججوں پہ دباؤ ڈال کے ان مقدموں میں مخصوص فیصلے کرواتے ہیں, اسٹے آرڈرز بھی لیتے ہیں. تو یہ وکلا کا جو کنڈکٹ ہے کیا یہ بھی کسی حد تک ذمہ دار ہے ایسی صورتحال؟ بےحد افسوس, صد افسوس ان جانوں کے ضائع ہونے پہ, صد افسوس اس کے بعد جو ری ایکشن ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی, کوئی آدمی اس میں بری و ذمہ نہیں ہے. جہاں پہ آپ پولیس والوں کو, اس محکمے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کا جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے, لیکن ساتھ میں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, کیا وکلا کا کام پولیس اسٹیشن جانا ہے؟ کیا وکلا کا کام ٹی ایم او کے دفتر میں جانا ہے, قبضے لینا ہے, قبضے چھڑانا ہے؟ وہ جب خود اپنی یونیفارم کے تقدس کا خیال نہیں کرتے, وہ خود جب الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ
جا کر کے ججز کو انفلوئنس کر سکیں تو پھر بہت ایک معاشرے میں بگاڑ کی بات ہے نا. دیکھیے جو پولیس والے کی یونیفارم ایک محافظ کی یونیفارم ہے، اسی طرح ایک لائر کی یونیفارم اس قانون کو تحفظ دینے کے علاوہ اس قانون کی حکمرانی کی بات کرنے کی بات ہے. اور جب دونوں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر انارکی ہوگی اور کیوس ہوگا. ہمارے ہاں بہت اچھے وکلا ریپرزینٹیٹیوز بھی ہیں، اور کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی جو تجاویز ہیں لائسنسنگ کے حوالے سے، اسکول اور کالجز جس کے اندر یہ اس طرح کی ڈگریز دی جا رہی ہیں، جہاں پڑھائی نہیں ہوتی صرف ڈگری دی جاتی ہے، اور جس طریقے سے لائسنسز بانٹے جا رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ تجاویز لے کے آ رہے ہیں، اور ہم بہت جلد مگر اس کا تو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں نا. آپ سن رہے ہیں. پاکستان بار کونسل ایک قانون کے تحت بنایا ہوا ادارہ ہے، اسٹیچوٹری باڈی ہے. اس کی کمیٹیز ہیں، ڈسپلنری کمیٹیز ہیں، اس کی کمیٹیز ہیں کہ جو کہ انکوائری ٹرائبونلز ہیں جو کہ وکلا کے خلاف شکایات پہ کارروائی کرتی ہے، اور ان کے سربراہی جو ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کرتے ہیں. جی ہاں. اس کے باوجود ان وکلا کا احتساب نہیں ہو پا رہا. پچھلے دنوں میں جواد خواجہ صاحب کی عدالت میں سپریم کورٹ میں کچھ اعداد و شمار آئے، آپ کے بھی علم میں ہوں گے، جی کہ 3000 سے زائد شکایات میں سے چند سو کے اوپر کارروائی ہوئی، اور اس میں بھی وہ نمٹا دی گئی درخواستیں، اور باقی کسی شکایت پہ ایکشن ہی نہیں ہوا. تو آپ کی بار کونسل کیا کر رہی ہے، اور آپ بطور وزیر، آپ بطور معاون خصوصی، آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ 3 باتیں. پہلے کیا کر رہے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کی وجہ سے کیا بگاڑ آ رہا ہے. پہلی بات کہ لائسنس کی رینیول کے لیے ابھی تو یہ ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا اور بات ختم ہو گئی. اور لائسنس کیسے مل گیا؟ آپ نے قانون کی ڈگری لے لی تو آپ نے کہا جی مجھے لائسنس ملنا چاہیے. ایک تو یہ قانون پہلی دفعہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے قانون کی ڈگری لینے سے پہلے بھی آپ کو ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا، اور قانون کی ڈگری لینے کے بعد بھی آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا. آپ کوالیفائی کریں گے تو آپ کو لا کالج میں داخلہ ملے گا. این ٹی ایس کا سسٹم ہے، این ٹی ایس کا سسٹم پری اینڈ آفٹر، یہ بہت ضروری ہے. دوسری تجویز بہت ہی اچھی تجویز ہے، اور وہ یہ ہے کہ لائسنس کی رینیول ہوا کرے ہر 5 سال کے بعد. دیکھیں گے کتنا پریکٹس کیا ہے، کتنے کیسز کیے ہیں. ہاں. اور یہ کب تک ہو جائے گا؟ یہ 6 months. گیو می 6 months. 6 مہینے کے بعد آپ ہی کے پروگرام پہ آ کے میں آپ کے آگے اپنا گریبان چاک کروں گا. بار کونسل ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ تو بہت ہی ڈراسٹک قسم کی ڈراسٹک. اور کیا اس پہ وکلا تنظیموں نے اتفاق کیا ہے آپ سے؟ جی اچھی بات یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ ہے. اچھی بات یہ ہے ٹھیک ہے کہ یہ وہ لوگ جو کہ ان کے لیڈر ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. اور میں بتاؤں کہ یہ پازیٹیو باتیں ہو رہی ہیں. بالکل پازیٹیو. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ سابق سیکرٹری قانون اور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پیر مسعود چشتی صاحب نے جوائن کیا ہے. چشتی صاحب بہت افسوسناک واقعہ ہے، یقیناً ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، آپ کے ساتھیوں کی جان گئی، مگر کیا واقعہ کیا ہے آپ کچھ بتانا چاہیں گے، لوگوں کو بتانا چاہیں گے، یہ سب شروع کیسے ہوا؟ جی مطیع اللہ بھائی بہت شکریہ موقف لینے کا. ہوا اس طرح ہے کہ کل ایک واقعہ ہوا جس میں جو ٹی ایم اے سیالکوٹ ڈسکا انہوں نے کچھ لائرز کے چیمبر گرا دیے. وہ چیمبر گرائے انہوں نے. آج جو جن کے چیمبرز گرے تھے وہ وہاں گئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے، بھی ہمارے چیمبرز آپ نے بغیر پوچھے ہمیں گرا دیے. تو جو ہمیں رپورٹ کیا گیا ہے کہ ٹی ایم او کے جو لوگ تھے انہوں نے 5-6 وکلا تھے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پولیس کو بلا لیا. پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کہیں اور گئے ہوئے تھے نادرا کے آفس. ان کو پتہ چلا جب وکیلوں کو بند کیا ہے تو انہوں نے یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے وکیلوں کو چھڑایا جا کے ٹی ایم اے کے آفس سے. وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو وہ تھانہ بالکل سامنے ہے، تو 15-20 لوگ تھے صرف جو احتجاج کر رہے تھے یہ ہمارے چیمبرز کیوں گرائے ہیں، اور ان کے خلاف پرچہ درج کیا گیا کہ درخواست ان کی تھی تھانہ میں. وہاں جو ایس ایچ او ہے اس سے کچھ طلب کلامی ہوئی ہے تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور اپنے گن میں سے گن پکڑی اور اس پہ فائرنگ کر دی. اس فائرنگ کی زد میں آ کر 7 لوگ جو ہے جو انجرڈ ہوئے ان میں سے 3 جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور باقی زخمی ہیں. اچھا چشتی صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ 3 شہید ہوئے ہیں، ذرا ان کے نام بتائیں گے 3 شہید؟ سر اس میں 2 لائرز ہیں، ایک راہگیر کا پتہ چلا ہے. ایک راہگیر بھی جو زخمی تھا وہ بھی شاید شہید ہوئے. اس کا پتہ چلا ہے. 2 وکیل 2 ایک پریزیڈنٹ ہے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح پولیس کے ایک اہلکار نے دن دہاڑے گولیاں چلا کے 2 وکیلوں اور ایک راہگیر کی جان لے لیا. افسوسناک بات ہے. مگر تھوڑا سا یہ بتانا چاہیں گے کہ آخر
تحصیل میونسپل جو ادارہ ہے, آرگنائزیشن ہے TMO, اس نے وہ چیمبر جو گرائے ہیں تو کیا وہ غیر قانونی طور پہ بنائے گئے تھے اور غیر قانونی جگہ پہ تھے یا نہیں؟ تھوڑا سی اس کے اوپر بھی آپ جو ہے صاف گوئی سے کام لیں گے؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً ہر تحصیل میں اور ضلع میں ایک مسئلہ ہے چیمبرز کا. جہاں کچہری بنتی ہے, یہ کچہری پرانی ہے اور ایک نئی کچہری شفٹ ہوئی ہے, وہاں یہ انکروچمنٹ نہیں ہوتی. یہ بیسیکلی چاہیے کہ جب کچہری بنتی ہے تو 7 چیمبرز الاٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ بدماشی کرتے ہیں TMA والے تقریباً ہر جگہ پہ, اور جو ڈسٹرکٹ والے ہیں وہ ایسی چیمبر کبھی پوچھے بغیر گرا دیے, کبھی نوٹس جاری کر دیے. اب یہ آپ بتائیں کہ جب عدالت میں وکیل نے آنا ہے تو کہاں بیٹھے گا؟ کوئی بیٹھنے کی جگہ تو ہوگی, وہ ایک جگہ الاٹ کی جاتی ہے. وہ چیف جسٹس جب بھی کوئی کچہری نہیں بنتی ہے لاہور ہائی کورٹ کوئی طرف سے یا کوئی بھی ہائی کورٹ متعلقہ بناتی ہے, چیمبرز کی جگہ علیحدہ چھوڑ دیتی ہے. چلیں جسٹس صاحب آپ ہمارے ساتھ ذرا فون لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ اشتر اوصاف علی صاحب موجود ہیں جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. آپ خود بھی سیکرٹری قانون رہے ہیں, بابر اعوان صاحب جب وزیر قانون تھے ان کے متحد. جی اشتر اوصاف صاحب, جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیمبر جو ہے یہ تو ضرورت ہے وکلا کی اور یہ بنا دیے جاتے ہیں. مجھے کچھ عجیب سی بات لگتی ہے یہ, جب میرے پاس بھی لوگ, اور میں خود بھی یہیں پہ پلا بڑھا, یہیں پہ میں نے وکالت کی. چیمبرز جو ہیں وہ استحقاق نہیں ہے, بالکل بھی استحقاق نہیں. اور چیمبرز وغیرہ جو ہے وہ کورٹ پریمیسز میں کورٹ کی ہوتے ہیں, وہ باہر بازاروں, سرکاری جگہوں, پارکوں, فٹ پاتھوں پہ نہیں. دوسری بات یہ کہ کبھی آپ نے امریکہ یا برطانیہ یا ایون دوسرے ممالک میں, سری لنکا میں, باقی جگہوں پہ, ہندوستان میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ جو ہیں وہ لائرز جو ہیں وہ چیمبرز جو ہیں وہ بنا لیں ٹین کے, اور اس طرح ہے نہیں. اور ایک آپ کو انفارچونیٹ سی بات بتاؤں, کچھ جگہوں پہ چیمبرز مختلف بار ایسوسیشنز میں وکلا کو دیے گئے, الاٹ کیے گئے, اور انہوں نے ان کو آگے فوٹو کاپی کرائے پہ جوس والے کو اور باقی لوگوں کو دے دیے. دیکھیے میں خود وکیل ہوں, مجھے فخر ہے وکیل ہونے کا, میں وکالت ہی سے آگے آیا ہوں, میں نے وکیل ہی کے طور پہ کام انشاءاللہ کرنا ہے. بات یہ ہے اپنی ڈگنیٹی, بالکل. جی آپ کو معلوم ہوگا, آپ اسلام آباد میں چشتی صاحب بھی سیکرٹری قانون رہے. چشتی صاحب آپ کو تو معلوم ہوگا اسلام آباد میں بھی کچہری میں جو چیمبر بنے ہیں, اسلام آباد کے فٹ بال گراؤنڈ پہ بھی قبضہ کر کے چیمبر بنایا گیا, اور یہاں پہ تو جو آپ لوگوں کے چیمبر ہیں جو غیر قانونی جگہ پہ بنے ہیں وہاں پہ تو جسٹس خلیل الرحمان رمدے اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے نام کی افتتاحی تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں. ججز بھی افتتاح کرتے رہے ان غیر قانونی چیمبرز کا. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ وکلا کا حق ہے کہ جتنے بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں اور جو خالی جگہ ہے وہاں پہ چیمبر بنا سکتے ہیں؟ یہ مطیع اللہ بھائی, اشتر اوصاف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے لیے نہایت قابل احترام ہے, وہ اچھے وکیل ہیں, میں ان کی ہمیشہ ہی احترام کرتا ہوں. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وکالت کرنے کا تھوڑا ڈفرینس ماحول ہے, اور جو ڈسٹرکٹ کورٹ اور دور دراز کی کسی تحصیل میں جو وکیل ہوتے ہیں وہ چیمبرز حق یہ ہو یا نہ ہو, لیکن جب بھی کوئی کچہری بنتی ہے اس کے ساتھ چیمبرز کی جگہ الاٹ کر دی جاتی ہے ان کو ساتھ ساتھ ہی. یہ جو آپ اسلام آباد والا واقعہ بتا رہے ہیں, یہ واقعہ ہوا, آپ کو دیکھیں لائرز اتنی, یہ ذمہ داری ہے جو بھی حکومت ہوگی وقت کی, یہ میں نہیں کہتا کہ موجودہ حکومت ہے, اس سے پہلے کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کی ہو, جب وکلا کی تعداد بڑھتی ہے تو اس کے حساب سے وہ جگہ ضرور بنانی چاہیے تاکہ وہ بیٹھیں کسی جگہ پہ. اسلام آباد میں بھی اگر کوئی ایسی جگہ بن جاتی, باہر کچہری چلی جاتی, تو اس کی ضرورت نہ پڑتی جو پچھلے 2 سالوں میں واقعہ ہوا ہے, آپ کے علم میں ہے, میرے بھی علم میں ہے. لہٰذا ساتھ جگہ جو ہے بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ لائرز کو وہ چیمبرز کے بیٹھنے کی جگہ ملتی رہے. جیسے صاحب آپ تو سیکرٹری قانون بھی رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ آج یہ بھی ہم نے دیکھا کہ سیشن جج وہ خود ذاتی طور پہ تھانے میں جا کے FIR کٹوا رہے تھے. تو آپ بطور قانون دان اور بطور سابق سیکرٹری قانون سیشن جج کے اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا دباؤ تھا ان پہ کہ انہیں خود جا کے تھانے میں FIR کٹوانی پڑی؟ مطیع اللہ بھائی, آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ سیکرٹری قانون اب پرانی بات ہوگی. اس وقت میں پریزیڈنٹ ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کا. جی, تو آپ کی مجبوری ہوگی ہے. پاکستان کی مجبوری کی بات نہ مجھ سے کریں, وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت, سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے اور سب سے بڑی بار ہے ایشیا کی. میں سمجھتا ہوں ہماری سب سے بڑی لاہور ہائی کورٹ بار ہے. بالکل. اچھا, دوسرا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ جج کا وہاں جانا, یہ میں شکر گزار ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جنہوں نے آج ہمارا ساتھ دیا,
اور وہاں ان کو بھیجا تو حالات کنٹرول میں رہے. اگر ڈسٹرکٹ جج مانا جاتے ہیں تو حالات زیادہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے استاد صاحب, کیا ایک سیشن جج کو, چاہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہو کہ وہ وزٹ کا کہا ہوگا, کیا ان کے کہنے پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے؟ تھانے میں جا کے وہ کٹوا سکتے ہیں ایف آئی آر؟ دیکھیے اگر چیف جسٹس صاحب ایف آئی آر خود لکھی ہے, لائرز نے, وہاں وکیل تھے جو, ٹھیک ہے, لیکن ان کے کہنے پہ کٹی ہے. نہیں کسی کے کہنے پہ نہیں کٹی. ایف آئی آر تو دیکھیں, جو بھی کوئی کرائم ہوتا ہے اس کی کٹتی ہے. آپ اس طرح نہ کریں. جو ہمارے ڈسٹرکٹ بار ہے ہماری سیال کوٹ, اس کا پریزیڈنٹ تھا اور باقی لوگ تھے جو ڈسکا کے, انہوں نے مل کے ایک ڈرافٹ کیا ایف آئی آر, اور بالکل سچا واقعہ, اس میں ایک بھی ادھر ادھر کچھ نہیں کیا. اچھا جسٹس صاحب, آخر میں یہ بتا دیں کہ کیا جو ایس ایچ او صاحب ہیں بطور ملزم, جب ان کا چلان پیش ہوگا کچہری میں لایا جائے گا تو ان کو بحفاظت کچہری میں لایا جانے دیا جائے گا یا نہیں؟ جی بالکل بحفاظت لانے دیا جائے گا. اور آپ اس کی گارنٹی دے رہے ہیں؟ جی بالکل ایسی, ہم پر امن لوگ ہیں, ایسی بات نہیں کرتے. امن پسند ہے, ایسی بات نہیں ہے. بہت شکریہ پیر جسٹس صاحب, سابق سیکرٹری قانون اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین چند دوسرے اہم قانونی معاملات ہیں جو کہ ہم معاون وزیر اعظم جو معاون خصوصی ہیں ان سے بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کرتے رہے اب تک ڈسکا سانے کے حوالے سے, مگر اب پروگرام کے اس آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم برائے قانون, انصاف اور انسانی حقوق اشرف اوصاف علی صاحب. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے آج کل جو بہت سے قانونی چیلنجز ہیں حکومت کو درپیش. سب سے پہلے تو اشرف اوصاف صاحب, یہ جو صورتحال ہے ڈسکا کی بھی, کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ شاید پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت ان کی ترجیح ہی نہیں ہے کہ قوانین ایسے سخت بنائے جائیں اور ان پہ عمل درآمد بھی ایسا ہو کہ اس طرح کے سانحات نہ ہوں. اب وفاقی حکومت میں وزیر قانون ہی نہیں ہے, کل وقتی وزیر قانون نہیں ہے, کل وقتی وزیر قانون نہیں ہے, کل وقتی وزیر دفاع نہیں ہے, کل وقتی وزیر خارجہ نہیں ہے, سب جگہ مشیر ہیں, اسسٹنٹ ہیں. یہ تھوڑا سا سمجھائیں گے کہ یہ اسسٹنٹ, اسپیشل اسسٹنٹ اور مشیر یا وزیر سے فرق کیا پڑتا ہے, اور بہتر کون سا ہوتا ہے, وزیر ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہتر وہ ہوتا ہے جو کام کرے, اور معاون خصوصی ظاہر ہے جب آپ الیکشن کے ذریعے نہ آئے ہوں تو آپ وزیر نہیں لگ سکتے. تو کام تو جنرل مشرف کے بھی قانون کے وزراء بہتر کرتے رہے ہیں. وہ وزیر تھے نا, ہاں تو وہ بہتر تھے, حالانکہ وہ الیکٹڈ نہیں تھے اور باقی, بٹ لیٹس ناٹ آپ کے خیال میں وہ بہتر تھے؟ دیکھیے, وہ اس کا ڈٹرمنیشن میں نے نہیں کرنا, وہ عوام نے کرنا ہے. اچھا, کہ لیکن آپ تو عوام سے منتخب ہو کے تو نہیں آتے نا, یو ڈونٹ ہیو دیٹ مینڈیٹ. آپ ایک بیوروکریٹ ہیں, ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا ایک جمہوری نظام کے کہ عوام کے منتخب نمائندے عوام کی تقدیر کا اور قوانین کا فیصلہ کریں, جن قوانین نے ان کی زندگیوں پر اثر ڈالنا ہے اور جن کے ذریعے انہوں نے جواب دہ ہونا ہے؟ اسی لیے ایک آئین نے اس چیز کی گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ الیکٹ نہ ہو سکیں یا الیکٹ نہ ہوئے ہوں, ان کو اگر آپ لانا چاہیں اس کام کے لیے تو آپ لا سکتے ہیں. تو یہ آئینی بات ہے. تو یہ گنجائش بہتر ہے یا آئین کا جو اسپرٹ ہے وہ بہتر ہے؟ آئین کا لیٹر اور اسپرٹ وہ دونوں یہ چیزوں کی بات کرتا ہے. نہیں, لیکن وہ وزیر بہتر ہے یا ایک معاون بہتر ہے؟ ہر وہ آدمی جو کہ بہتر طریقے سے کام کر سکے, پرفارم کرے. میں بتاؤں آپ کو, یہ پے بیک ٹائم ہے, چاہے وہ کسی بھی نام سے آپ پکار لیں ان کو. یہ ایک ذمہ داری ہے جو کہ آئین, جو کہ حکومت, جو کہ عوام, جو کہ اسٹیٹ, ہر اس شخص کے اوپر ڈالتا ہے جو اس کرسی پہ جا کر بیٹھتا ہے, اور یہ ایک پبلک سروس ہے. تو پھر یہ کل وقتی وزیر قانون کیوں نہیں؟ کیا یہ وزارت قانون پارٹ ٹائم جاب ہے؟ وزارت قانون جو ہے وہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے, وہ ایک وزیر کا کام نہیں ہے. اس لیے وزیر نہ بھی ہو تو چل جاتے ہیں آپ کے سامنے. اچھا مجھے بتائیں کہ کام غلط ہو رہا ہے کیا؟ نہیں, آپ سے یہ اس کے اوپر علیحدہ پروگرام ہو سکتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے پورا پروگرام ہو جائے گا. ہو جائے گا تو ہم کریں گے وہ. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا کام غلط ہو رہا ہے. آپ کی وزارت قانون اور آپ کے لگائے گئے سرکاری وکلا, انہوں نے مشرف کے کیس میں کیا کیا ابھی تک؟ قوم کو جو الیکشن میں بتایا گیا تھا کہ کوئی سنگین غداری کا ملزم ہے, ڈکٹیٹر ہے, اس کو آرٹیکل 6 کے تحت ہم کارروائی کریں گے, وہ سب ڈرامہ تھا. اور آج کیا حالات ہیں؟ کدھر ہے وہ کیس, کہاں ہے وہ کیس؟ ایک تو میں آپ کو پہلی بات, مجھے اور آپ کے اوپر
تبصرہ نہیں کرنا اس کیس کے اوپر ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، نہیں کرنا. لیکن عوام کو بتائیں ہاں. کتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں مشرف کیس میں، بتائیں عوام کو دیکھیے بطور خصوصی معاون. بات یہ ہے، آپ نے مجھے یہ سوال پہلے کیا ہو تو میں آپ کے پاس اعداد و شمار لے آتا. اندازن پیسے بڑا اہم کیس ہے، میں یہ تو بتاؤں، فگر ہے ایک بڑی میں اہم. بتاؤں آپ کو. سب سے پہلی بات، جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ جسٹس کو رش نہیں ہونا چاہیے، پورا ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل. اس کو آپ ڈیو پروسیس کہہ رہے ہیں. آف کورس اٹس اے ڈیو دو پروسیس. مہینے تک کیس نہیں سنا جا رہا، آپ اسے ڈیو پروسیس کہہ رہے ہیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسٹے آرڈر ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. آپ نے اپیل کیوں نہیں کی حکومت نے؟ اس کے آگے اپیل ہوئی ہے. اپیل کی وجہ حکومت سے نے اپیل کیوں نہیں کی کہ مزید شریک ملزموں کو بھی شامل کیا جائے؟ حکومت نے تو یہ اپیل بھی نہیں کی. آپ کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس ہو رہا ہے. آپ کو شاید علم نہیں ہے، سپریم کورٹ نے اس میں آرڈر کر دیا ہوا ہے کہ 30 دن کے اندر اس چیز کا فیصلہ کر دیا وہ تو کسی ایک پرائیویٹ پارٹی نے کیا. حکومت پاکستان، وزارت قانون کی کیا ذمہ داری تھی؟ وزارت قانون جو ہے وہ اس کے اندر پوری معاونت کر رہی ہے، ہر لحاظ سے پرائیویٹ معاونت کر پارٹی رہی کی ہے. معاونت کر رہی ہے. نہیں، عدالتوں کی معاونت کرنی نہیں تو ہوتی ہے. آپ نے پرائیویٹ اپیل پارٹی کیوں نہیں فائل کی، یہ بتائیں. چلو کس چیز کی اپیل نہیں؟ کہ جو عدالت نے کہا تھا کہ 3 شریک ملزمان کے خلاف بھی یہ کیس کیا جائے، شوکت عزیز ہو گئے، زاہد حامد ہو گئے، عبدالحمید ڈوگر اس وقت کے چیف جسٹس، کیوں نہیں آپ لوگوں نے اس پہ عمل کیا؟ فیصلے پہ عمل بھی نہیں کر رہے، اپیل بھی نہیں کر رہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ تھوڑا سا برداشت اور حوصلہ. قانون پڑھ لو، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اپیل نہیں ہو سکتی. اچھا، ہاں، تو جو فائنل ججمنٹ جو ہے اس کے خلاف تو جو پرائیویٹ پارٹی اپیل کر کے گئی ہے تو آرڈر لے کے آ گئی، آپ کیوں نہیں اپیل کر؟ نہیں، وہ اپیل نہیں کی. وہ ریٹ جورسڈکشن. وہ ریٹ جورسڈکشن. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ قانون پڑھ لینے تو بڑا آسانی ہو جاتی. پرویز مشرف صاحب کا جو کیس ہے کسی تو لگے گا پہنچے گا، نہج پہنچے گا بالکل. اور آپ کے خیال میں شریک ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ نو کامنٹس آن دس میٹر از سب جوڈس. نہیں، لیکن کوئی رائے تو ہوگی نا اس وقت نہیں. اب یہاں پہ کوئی پولیٹیشین ہوتا ہے، الیکٹڈ بندہ، کچھ نہ کچھ تو کہتا. ٹریٹ میں اب میرے پر ایک پابندی ہے نا، کیونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے. نہیں تو پرویز رشید صاحب یہ بات جو ہے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. وہ بھی پرویز رشید صاحب بہت اچھا آپ کو کامنٹ کر کے دیتے، میرے سے بہتر بات کرتے ہیں. چلیں، آپ کیا سمجھتے ہیں بطور وکیل کہ کیا جنرل مشرف بطور وکیل نے جو کام کیا، کیا ان کے خلاف یہ کیس بنتا تھا؟ شروع میں آ جائیں، جو فائل کیا گیا یہ بنیادی طور پہ تو انٹیریئر منسٹری از اے کمپلیننٹ نا، جی، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں بطور وکیل کہ یہ کیس سیریس ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے سوسائٹی کو؟ ہر وہ شخص جو آئین کا مذاق اڑائے، مذاق اڑانا جو ہے وہ زبانی نہیں ہوتا، عملاً وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا. کیفر کردار تک بہت بڑی بات کر گیا آپ. بالکل. چلیں اب کیفر کردار پہ ایک اور جو بڑا سکینڈل ہے، ایگزیکٹ سکینڈل پہ آ جاتے ہیں. میڈیا کا اپنے گریبان کی ہم بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹ کے خلاف جو صورتحال ابھی تک سامنے آئی ہے، تو ابھی کیا تھوڑا بتائیں گے قانونی لیول پہ کیا پوزیشن ہے اس کیس کی اور کون پرسو کر رہا ہے اس کو؟ اس کے 2 حصے آپ کر لیجئے. ایک جو ریلیٹ کرتا ہے ڈگریز کے ساتھ اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، اور دوسرا حصہ ہے جو آپ کے چینل کے حوالے سے ہے. جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ بالکل سرعت کے ساتھ ہو رہی ہیں. منسٹری آف انٹیریئر نے اس کے اندر تمام وہ اقدامات جو کرنے چاہیے تھے کیے، اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے اندر. جہاں تک معاملہ ہے چینل کا، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ فلوئڈ ایک چل رہا ہے سارا سلسلہ. اس پہ انویسٹیگیشن چونکہ ہو رہی ہے، میرا بات کرنا، آپ کا بات کرنا، یہ نہ کہیں اچھا قانونی طور پہ لوگوں کا صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اس کے اوپر اثر انداز نہیں. قانونی پوزیشن کیا ہے؟ ایک کمپنی جس کی تمام ذرائع آمدن جو ہے وہ مبینہ طور پہ جعلی ڈگری کی وجہ سے ہے، تو کیا وہ آمدنی جو ہے جعلی ڈگری والی آمدنی، کیا اس کو ٹی وی چینل کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے قانونی طور پہ یا نہیں؟ جب ہم قانون کو دیکھتے ہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ ذرائع جو آمدنی ہے، جو خرچ ہوں گے اس سارے سلسلے میں، وہ کوشر ہونے چاہیے، وہ کلین ہونے چاہیے. اب یہ ڈٹرمن ہونا ہے کہ وہ کلین ہیں یا نہیں. بالکل ممانعت ہے
کہ بلیک منی، غلط پیسے، منی لانڈرنگ کے ذریعے یا جو غلط ذرائع کے ذریعے پیسے اکٹھے کیے جائیں، وہ اس مقدس کام پیشے کے اوپر، جرنلزم چاہے وہ اخبار میں لکھنا ہے چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ آنا ہے، تو یہ مقدس پیشہ۔ تو یہ فریز کیے جائیں گے قانون میں دیکھیں، آئی ایم ناٹ نو بڈی ٹو کامنٹ آن دیٹ، بٹ یس اس کے اوپر سارے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں۔ مگر یہ جو کالا دھن ہے یا بلیک منی ہے جو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگوں کی جیب میں تنخواہوں کی صورت میں بول ٹی وی کے مینیجرز کی جیب میں چلا گیا ہے، تو اس منی کو کیا واپس بھی لیا جائے گا؟ آپ غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، بات کر رہے آئی ڈونٹ نو، ابھی تو یہ ڈٹرمن ہو رہا ہے نا کہ یہ نہیں، اگر ایسا ہے تو کیا یہ واپس لیا جائے گا قانون میں؟ کیوں نہیں؟ جو غلط پیسے ہوتے ہیں وہ واپس کرنا دیکھیے میں بتاؤں، ایک بنیادی اصول ہے جورسپروڈنس کا، 30 سیکنڈ جی، نو کرائم شوڈ گو انپنشڈ۔ کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس کی سزا نہ دی جائے، لازم ہے اور یہ ریکوری معاشرے کے لیے یہ ریکوریز ہوں گی، ہونی چاہیے، ہونی ہونی چاہیے، کیوں نہیں؟ بہت شکریہ اشرف صاحب علی صاحب، خصوصی معاون وزیر اعظم کے برائے انصاف، قانون اور انسانی حقوق۔ ہم نے کوشش کی کہ آج ڈسکا میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے قانونی پہلوؤں پر اور اس واقعات کے تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں۔ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ، افسوسناک واقعہ پولیس گردی کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ قانونی برادری، کالے کوٹ والی جو برادری ہے اس کی ذمہ داریوں کی بھی ہم نے بات کی، اور پھر قانونی چیلنجز کی سوال وہی رہے گا، کیا ایک منتخب وزیر قانون بہتر ہے یا پھر ایک ٹیکنوکریٹ معاون خصوصی؟ یہ تو آپ دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ کیا کارکردگی ہوتی ہے حکومت کی، اور اس وقت تک اتنا ہی۔ مطیع اللہ جان کو اپنا گریبان سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔